یہاں پہ دو چار چیزیں اور بھی تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دوں. کچھ فیملیز کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر ساس کو کوئی فن یا آرٹ آتا ہے کوکنگ کا تو وہ اوائڈ کرتی ہے اپنی بہو کو سکھانے سے. یہ بہت بری بات ہے. اور بہو کو اگر آرٹ یا فن آتا ہے تو وہ بھی اوائڈ کرتی ہے اپنے مزید جو ریلیشن ہے اس کے ساتھ رشتہ داری ہیں اس کو بتانے سے. تو یہ جب مل جل کر میں نے بولا نا کہ ڈیبٹ کریڈٹ کریں گے, آپ کی چیز میں نے لے لی, میری چیز آپ نے لے لی, تو اس سے انسانیت کی اصلاح کے اندر ایک سپورٹ بنے گی. باقی یہ نہیں کہ آپ نہیں بتائیں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی, یا وہ نہیں بتائے گی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا ہے, کیونکہ نظام تو اللہ کا نا, اس نے تو چلاتے رہنا ہے. لیکن یہ جو انسانیت کی اصلاح ہے اس میں ہمارا ایک پارٹیسپیشن ہو جائے گا, ہمارا ایک حصہ پڑ جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو, کرم ہو, حصہ جب رب کی طرف سے آ جائے, حصہ جب ڈالا جائے یا حصہ پڑنا شروع ہو جائے آپ کا اس نظام کے اندر, اس معاملات کے اندر, پھر آپ دیکھیں گاڑی کیسے سپیڈ سے چلتی ہے, پھر دیکھیں کیسے ٹربو لگتا ہے, پھر دیکھیں کیسے خوشیاں آتی ہیں. اور جب تک یہی کالر رہے گی کہ میں زیادہ جانتی ہوں یا میں زیادہ جانتا ہوں, میں دوسرے کو نہیں بتاؤں گی یا نہیں بتاؤں گا, وہاں پہ معاملہ خراب ہوگا. وہاں پہ اگر آپ کو لیڈر ہیں یا آپ رہنما ہیں تو واپس لے لی جائیں گی یہ چیزیں. تو ہنر یا آرٹ اس کو تحفتاً یا رب کی رضا سمجھ کر ڈائیورٹ کرنا یہ ضروری ہے. اور یہ جتنا ضروری کرتے جائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور جتنا آپ اس کو چھپاتے جائیں گے, اوائڈ کرتے جائیں گے کہ نہیں اس کو چھپا کر رکھو, یہ گر ہے, یہ ہے, یہ اتنی پریشانی ہوگی. تو رہنمائی جو ہے یہ کرنی چاہیے. جتنے لوگ رہنمائی کرتے ہیں, لوگوں کو موقع دیتے ہیں آگے آنے کا, چانس دیتے ہیں آنے کا, آگے ترقی کرتے ہیں, ان کا نام روشن رہتا ہے, ان کو لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک ایسی نسبت, ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ناتا بھی بن جاتا ہے جس کا لفاظ میں یا الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے ہم. یہ سب چیزیں دیکھتے رہیں گے. دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون صاحب ہے جی؟ سر راؤ اشرف عرض کر رہا ہوں کراچی سے. راؤ ارشد صاحب. اشرف جی, راؤ اشرف صاحب. سر آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ابھی آپ اصلاح کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں تو کیا ہم سب لوگوں کے نالج میں نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں ایسے ہوں تو یہ ایسے ہو جائے؟ نالج سب کے ہے, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے, ایسے ہی ہونی چاہیے. بٹ صرف اور فرق یہ ہے کہ ہم اپنی اندر ہی, یعنی کہ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر اللہ کی ایک بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا ڈیفرنس ہمارے میں یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے بٹ کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, صرف ہچکچاہٹ ہمیں صرف کرنے کی ہے. اگر ہم یہ عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے مسائل ہمارے خود ہی حل ہو جائیں گے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا, اصلاح کی گنجائش وہاں پر ہوتی ہے جہاں کے جیسے مثال کے طور پہ گاؤں میں, دیہاتوں میں جو جن لوگوں کے پاس یہ سب چیزیں فیسلٹیز نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اب جیسے شہری علاقوں میں ہر چیز اویلیبل ہے, ہر سب کچھ ہے, مگر اس میں وہ کرتے نہیں ہیں لوگ. دوسری سب سے بڑی بات ہے آج کل جو آپ نے میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد بریکنگ نیوز آ رہی ہے جی سپریم کورٹ کی اور گورنمنٹ کی جنگ جی. کیا نالج نہیں ہے؟ یہ کیا سپریم کورٹ ان کو اصلاح دے رہی ہے؟ اصلاح نہیں دے رہی ہے, وہ اپنا بتا رہی ہے کہ آپ یہ کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ کریں. مقصد یہ سب چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ اپنے انا, یعنی کہ ایک اندر سے ایک انا ہے لوگوں میں جی اس کو ہم نے وہ کرنا نہیں ہے. بالکل صحیح. کرنا ہو, دیکھیں نا نماز ہے, نماز پڑھنی ہے پڑھ لیں. جی جی, آپ پڑھیں گے تو اپنے لیے کریں گے, جی جی, کسی پر احسان نہیں کریں گے. نہیں اللہ کریں اور گے. آپ کا معاملہ ہے, نماز اور دین کا یہ مسئلہ, یہ آپ کا اپنا اللہ معاملہ. بالکل صحیح بات ہے جی. جب آپ معاملات قوم کے اوپر آتے ہیں تو قوم کے معاملات صرف قوم کے طریقے سے حل کیے جاتے ہیں. اب اس کو یعنی کہ انا کا مسئلہ مت بنائیں. جی جی, تو ہم جیسے مثال کے طور پہ گاڑیاں اکثر دیکھتے ہیں کہ وکیل پڑھے لکھے لوگ ڈرائیونگ میں اتنی غلطی کرتے ہیں, اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ شاید اتنا ٹیکسی والا اور رکشے والا بھی نہیں کرتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ اس میں پتہ بھی ہے کہ یار میری ایک اسپیڈ لمٹ یہ ہے, مجھے اس اسپیڈ لمٹ میں چلنا ہے, مگر نہیں پتہ ہے مگر کرنا ہے اوور. اب یہی ڈرائیور جو ہے آپ باہر دیکھ لیں, ایسے انٹیکٹ چلیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار یہ وہی پاکستانی ڈرائیور ہے. تو یہ سب اصلاح کی جو بات ہے وہ ہمیں سب نالج ہے مگر عمل نہیں کرنا.
جی جی، بات جاری رکھیں آپ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ کرے کہ ہم لوگوں میں صرف اور صرف صبر، ہمت اور حوصلہ، جذبہ، محبت، خلوص اور چاہت دے دے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کا ہمیں وہ جذبہ دے دے کہ اپنے چھوٹے بڑے میں تمیز رکھ لے، جی تو ہمارے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سب چیزیں جو ہیں ہمیں سب نالج میں ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جی جی تقریباً زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں. شہری علاقوں میں اگر جو ان پڑھ بھی ہے وہ بھی تقریباً پڑھے لکھے کے لیول پہ آ کے کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے میں یہ جذبہ نہیں ہے. اصل میں ہمیں جذبہ اور شعور پیدا کرنا ہے. تو یہ کس طرح ہوگا پیدا؟ یہ سر پیدا صرف اور صرف یہ کہ ہمیں اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے. ہم خود کریں گے تو دوسرا خود کہے گا کہ نہیں یار یہ کر رہا تو مجھے بھی یہ کرنا چاہیے. نہیں، جیسے آج ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ جی لیڈ کرنا ہے، رہنمائی کرنا دوسرے کی. جیسے آپ ایک اچھے ڈرائیور ہیں سپوز، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار آپ کا بیٹا ہے یا بھانجا یا بھتیجا یا دوست. میں تو سکھاؤں گا اس کو. یہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا، میں تو اس کو کوشش کرتا ہوں کہ سکھاؤں. ہاں کہ مجھے اگر کوئی سائیکل بھی چلانی آتی ہے تو میں بچے کو کہوں گا ایسے نہیں بیٹا، ایسے پاؤں چلاؤ. بالکل صحیح. گھر کے اندر جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جی جی ہم ان کو اصلاح کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں نہیں پتا کہ باہر ہمیں کیا کرنا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب میں ٹیکسی میں بیٹھ کے جا رہا ہوں، کہیں پہ بھی جا رہا ہوں، تو میں ٹیکسی ڈرائیور کو کہتا ہوں یار تھوڑا اتنا گیپ دے دو دوسری گاڑی سے کہ اگر گاڑی آگے والی خراب بھی ہو جائے تو آپ کے پاس اتنا گیپ ہو، رائٹ اور لیفٹ آپ ایزیلی نکل جائیں. اور ٹکر ہی نہ مار دیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ جی جی اتنا گیپ رکھ کے چلیں، دوسرے سے اتنا گیپ کر رکھیں کہ آپ اس کو دیکھیں اور اس کے سمجھیں کہ میں ادھر سے نکل جاؤں گا. صحیح. تو وہ اس بات کو برا فیل کرتا ہے کہ یار آپ مجھے اس ایج میں مجھے سکھا رہے ہیں. تو مسئلہ تو یہاں پہ یہ بھی ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم ادھر کسی کی اصلاح کرنے نکلتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے. جی کیونکہ یہ ویسے بھی مفتی صاحب تھے، وہ کہتے تھے کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس کو نصیحت کرنا شروع کر دو. نصیحت کرنا شروع کر دیں. جی. اب ادھر تو یہی تو اصلاح کا مسئلہ یہ لیا جاتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں اس چیز کو وہ کرتا ہوں، ہر کوئی بندہ یہ کرتا ہے، لیکن عمل کا مسئلہ ہے. صرف عمل کرنا ہے. عمل کے اوپر ہم نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ دیکھیں آپ یہ کام کر لیں، یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ نقصان. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح. اور کچھ کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کس کی؟ انسانیت کی اصلاح کی، اور موضوع تھا لیڈ، رہنمائی کرنی ہے. رہنمائی اگر آپ پیشنس کے ساتھ یا دوسرے کو ہرٹ کیے بغیر بھی کرنا چاہیں تو یہ بھی پاسبل ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے. آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ جی میں اس چیز کو اس طرح سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ بہتر سمجھتے ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ آپ کے سامنے تو ڈینائی کرے گا کہ اس کو نہیں پتہ ہے، لیکن بعد میں اگر آپ کے اس بات کے اندر وزن ہوا یا اس بات کے اندر کچھ ریئلٹی ہوئی تو وہ اس کے اوپر عمل ضرور کرے گا. اس چیز کا بھی ایک مشاہدہ ہے، اس چیز کے بھی ایک آبزرویشن ہے. جتنا لائف کے اندر آپ رہنمائی کرتے جائیں گے دوسروں کی، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے رہنمائی کرتا جائے گا. آپ کے رکے ہوئے کام، آپ کے الجھے ہوئے کام، آپ کی پریشانیاں، لیکن سینسیئر ہو کے. یہ نہیں کہ آپ اپنا اس میں غرض یا مفاد یا مطلب دیں کہ دیکھو اگر میں اس کو یہ مشورہ دوں تو اس مشورے کے بعد اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے اور میرا یہ نقصان ہو سکتا ہے، یا میرا یہ فائدہ ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو نہیں، یہ ذرا دوسرے وے کی طرف چلا جائے گا معاملہ. یہاں پہ تھوڑی سی ذرا الجھن کی طرف آپ جانا شروع کر دیں گے. اب جہاں تک رہنمائی کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ذرا ڈیپلی بات بھی کرنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انیشل سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے اقرأ بسم ربک الذی، یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے یا علم نہیں تھا، نہیں ایسا نہیں تھا. یہ ایک سسٹم بنایا ہوا رب نے، اور اس سسٹم کو میں نے آپ نے اسی طریقے سے سمجھنا ہے کہ ایک رہنما ہے، اس رہنما کے آگے پھر دوسرا رہنما، پھر تیسرا رہنما، پھر چوتھا رہنما. تو یہ اس طرح نظام چل رہا ہے. ویسے تو ماشاءاللہ سب یہاں چودھری ہیں، سب گھر گھر میں جو ہے وہ بادشاہ لوگ ہیں، سب علم رکھتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے لیڈ ہم نے لینی ہے. اور لیڈ لینے کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے لے کر آنا. جب نیچے لے کر آئیں گے پھر کنیکشن ملے گا، پھر رستہ ملے گا، پھر وے ملے گا، پھر رہنمائی کر بھی سکیں گے اور ہو بھی. اور جہاں پر یہی ہوگا کہ نہیں ہمیں تو سب پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، وہاں پاسبل نہیں ہے کہ رہنمائی ہو یا رہنمائی کر سکیں. وہاں ایک ٹائم پہ جا کے پھر زوال کا ہوگا. بڑی پیاری انہوں نے بات کی کہ کسی کو اگر آپ سمجھائیں تو وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کل کا آدمی یا یہ میرے سے 20 سال چھوٹا ہے یا 10 سال چھوٹا ہے، مجھے سمجھا،
میرے تو بال جو ہے وہ دھوپ میں سفید ہو گئے ہیں. اور یہ جو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں لوگ کہ میرے بال دھوپ میں سفید ہو گئے ہیں, یہ میں سینئر ہوں, میں یہ ہوں, یہی رہنمائی, انہی لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے. اور جو اس طرح بات کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گا, تو ان کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے, کیوں وہ فالو کر چکے ہیں اس نظام کو, اس سسٹم کو, اتنی سی بات ہے. اور جو لوگ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ اس طرح ہے, یہ اس